فرخندہ انجم میں لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ شیخ کامل کا ذکر کس طرح سے ہے؟ کامل ذات تو صرف انبیاء کی تھی، اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث بھی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ وضاحت پیش کرتی ہیں۔ میرا صوفیزم سے یقیناً کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا علم اس میں کم ہے، تصوف کبھی میرا پسندیدہ موضوع تھا، لیکن اس کی کچھ باتوں سے میرا اتفاق نہیں، کیونکہ دین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر دیا، اور خاص کر ان کے دور میں صوفیزم سے متعلق بھی کوئی شخصیت موجود نہیں، اور نہ ہی کسی نے خود کو صوفی کہلوایا تھا۔ تصوف کا وجود کس طرح پیدا ہوا؟ یعنی کیا رسول اللہ کے دور میں ایجاد ہوا؟ اگر صرف افضل ذکر کرنے والا ہی صوفی کہلاتا ہے تو وہ یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے، اور انسان خطا کار ہے سوائے نبیوں کے، تو یہ کامل کیسے کہلاتے ہیں؟ اب نوافل اور نماز ایک افضل ذکر ہے، تو انسان کے خلوص میں یا دھیان میں کمی اگر ہو ہی جائے تو اس کے لیے بھی معافی موجود ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ کمی کوتاہی اللہ سدھار دیتے ہیں، جب بندہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے اسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں۔ اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ جب بندہ 4 قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور جب وہ بازو پھیلاتا ہے تو میں اس کے بازوؤں میں سما جاتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، یہ خود پڑھی ہے میں نے۔ تو جب اللہ بندے کے لیے اپنے پانے کو اتنا آسان کرتا ہے تو نفس کو بھی پاک کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ اب جیسے مراقبہ بھی ایک ٹرم ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ اس سے بھی تزکیہ نفس نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ضمیر بھی عطا کر دیا جو انسان کا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو مومن کا دل اللہ کی طرف سے پریشان رہتا ہے، یہ بھی تزکیہ نفس کی ایک شکل ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ہے۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ جو بات بھی اذکار کے طور پر بتانی لازم تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ نماز اور قرآن اصل اور افضل ذکر ہیں، اور عبادات میں ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہیں جا سکتے۔ اعتدال کا راستہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے۔ ہر بات پر معاملہ دین و دنیا کا بس احادیث و قرآن سے ثابت ہو چکا، اور اجتہاد کا راستہ بھی بتا دیا گیا، اور ہر شخص اپنی ثوابدید کے مطابق اس کا حق ادا کرتا رہتا ہے، چاہے کم یا زیادہ۔ اسی طرح سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر تصوف کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹی جزاک اللہ خیر، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ایک لیکچر ہے، سوال نہیں ہے، اور لیکچر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی، اور اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک سمجھ دے۔ ایک بات آپ کو بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، کامل اللہ ہے۔ صحیح، کامل ذات صرف اللہ کی ہے، تو پھر آپ نبی کو کامل کیوں کہتے؟ اللہ بحیثیت اللہ کامل ہے، نبی بحیثیت نبی کامل ہے، ولی بحیثیت ولی کامل ہے۔ صحیح صحیح، یعنی کمال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ کامل کا اشتراک آپ نبی تک تو لے گئے، لیکن آپ اللہ تک کیوں نہیں لے گئے؟ اللہ کامل ذات ہے، اصل کامل تو اللہ کی ذات ہے۔ اپنے شعبے میں نبی کو پورے وہ علوم دیے جاتے ہیں جو اس کی نبوت کے لیے چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کامل ہو۔ صحیح، نبی کے بعد جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی ایک شعبے میں کوئی کامل ہو سکتا ہے، نبی تمام شعبہ دین میں کامل ہو سکتا ہے۔ صحیح، بعد کے لوگ کوئی محدث کہلایا، کوئی مفسر کہلایا، کوئی مفتی کہلایا، تو اپنے اپنے شعبے میں جب کمال کو پہنچتے ہیں تو ان کا کمال ان کی حیثیت کے لفظ کامل سے سارے کو آپ خلط ملط نہ کریں۔ اس لیے اہل اللہ بھی کامل ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں کامل ہوتے ہیں، وہ اپنی شان کے اپنی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ مطلب ایک مستری ہے، وہ اپنے شعبے میں اگر کامل ہے تو وہ کامل ہے، کامل ہے، تو آپ اس کو آگے نہ لے جائیں نا۔
صحیح، ہر بالکل کوئی صحیح. اپنے شعبے میں کامل کامل ہوتا ہے. ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق مطابق کامل کامل ہے. ہوتا ہے. بالکل صحیح. پہلی بالکل بات تو صحیح. یہ صاف ہو گئی. صحیح. دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا جی تصوف ثابت نہیں ہے عہد نبی. تصوف تو قرآن سے ثابت ہے. صحیح. قرآن کس پر نازل ہوا؟ آقا نبی کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور قرآن نے 4 فرائض نبوت بتائے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. صحیح. پیغام پہنچایا، جس نے قبول کیا اس کا تزکیہ کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں قرآن پڑھاتے ہیں. والحکمہ، اور قرآن کی تفسیر و تعبیر بتاتے ہیں، حکمت دانائی. صحیح. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے تصوف تو تعلیم کتاب و حکمت سے پہ. تصوف کیا ہے؟ دل کی صفائی کرنا. صحیح. صفا سے ہے نا. بالکل. قرآن کریم کو جو ترجمے کیے گئے، عربوں کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی مادری زبان تھی. جب ریاستیں فتح ہوئیں تو پہلا ترجمہ میری سمجھ کے مطابق پرشیا میں ہوا. صحیح. فارسی میں ہوا. فارسی میں. ٹھیک ہے. فارسی والوں نے تزکیہ کو تصوف لکھ دیا، صحیح. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ عربی لفظ تھا. تصوف فارسی لفظ ہے، صفائی کرنا. بالکل ٹھیک. تزکیہ بھی یہی تھا کہ دل کو پاک کیا جائے. اب دل کیسے پاک ہوتے ہیں؟ صحابی کیسے بنے؟ بیک جنبش نگاہ. بے شک. بے شک. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پا کر صحابی بن گیا، اسے آپ صوفی کہیں گے؟ ایک بندہ جرنیل ہے، آپ کہتے ہیں یہ حوالدار تو نہیں ہے، اللہ اکبر. یا یہ سپاہی تو نہیں ہے. بھائی بھائی وہ سپاہی اس سے بڑے بہت اونچے عہدے وہ پہ بیٹھے ہیں. جرنیل ہے بھائی. بہت اونچے عہدے پہ. ہزاروں سپاہی اس کی کمان اللہ میں ہیں. اکبر. اللہ اکبر. کیا اب- خوبصورت اب- جواب کہ جنرل کے ہوتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ جی اس وقت میں یا وہاں پہ وہ ڈی ایس پی یا ایس پی یا وہ کرنل نہیں تھے تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. کوئی جواز نہیں. جواز آپ کہیں نہیں جی ہے. صحابہ صوفی نہیں تھے، یہ کیا بات کرتے؟ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی ان کی اللہ جوتیوں کی اکبر. خاک ہے. اللہ اکبر. یہ تزکیہ تصوف نہیں تھا تو کیا تھا؟ صحیح. دلوں بالکل کی صحیح. صفائی تھی. اور یہ پہلا فریضہ نبوت ہے. اس لیے صحیح. اس کمال سے یہ حضور نے کیا کہ جو ایک نگاہ میں آ گیا وہ صحابی ہو. سبحان اللہ. اب صحابہ نے کوئی 6 نمازیں یا 7 نہیں پڑھی، وہ اور کوئی قرآن ان کا نہیں تھا، اور طریقے یہی تھا جو ہم کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم پر وہ اثر کیوں مرتب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کیفیت پا گئے حضور کی نگاہ پاک سے جو دل میں، تو جو ان کا مقام و مرتبہ، جو ان کا شعور، جو ان کی سمجھ، جو ان کا کردار، جو ان کا عمل تھا، وہ ان کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ آپ کو مراقبہ پہ اعتراض ہے. قرآن کریم کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ذکر کرتے ہیں. آدمی کی 3 ہی حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے چل رہا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہوا ہے. فرمایا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر سے تفکر پیدا ہوتا ہے. صحیح. یعنی بالکل سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ارض و سما کہاں سے آئے، کس نے بنائے، ان میں کیا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا تعداد سیل ہیں جن سے مل کر زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، بادل بن گئے، آسمان بن گئے. یہ کیسے آ گئے، کس ترتیب سے کس نے جوڑے کہ ایک ترتیب سے پانی بن گیا، دوسری ترتیب سے ہوا بن گئی، تیسری ترتیب سے درخت بن گئے، چوتھی سے پھول بن. کتنی ترکیبیں ہیں کہ کتنی عظیم ذات ہے. یہ تفکر ہی مراقبہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہی تفکر ہے. اسی مراقبہ رقبہ سے ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں صحیح. کہ گردن جو کہا کہ سوچنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں. عظمت الہی کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا، اس کے جہان میں پھیلے ہوئے کمالات پہ غور کرنا، اور اپنے آپ کو سمجھنا میں کیا ہوں. یہی تفکر مراقبہ ہے.
سبحان اللہ. آپ کو ذکر پہ اعتراض ہے تو قرآن نے کہا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر قلبی ہی ہوگا، ہر حال میں زبان سے ذکر ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. اور مراقبے کا بھی لوگ پتہ نہیں کچھ اور سوچتے ہیں کہ مراقبے میں جا کے تو لوگوں کے کام ٹھیک کرنا. بہت سارے جگہوں پہ جب اس طرح کے ذکر اذکار ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسی منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک جنرل کے ہوتے ہوئے ایک میجر کی کیا حیثیت ہے، اور اگر وہاں پہ میجر کو زیادہ اوپر اٹھانا ہوتا تو پھر وہ جنرل کا عہدہ کہاں جاتا. اب ایک کو جنرل کا عہدہ مل رہا ہے تو اس دور میں اگر آپ کہیں گے جی میجر کیوں نہیں تھے جی مطلب کتنی یہ عجیب بات ہے. اور لوگوں کی سمجھ، اور یہ پھر وہی آپ والی بات کہ لوگ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. اور اگر یہ خود سے سوچ لیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. وہ رتبہ ہے کہ نبوت کے بعد صحابی، جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے نبوت شروع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں کوئی تیسری چیز کی گنجائش نہیں ہے. پھر صحابہ کے ساتھ جو ان کی خدمت میں آئے، تابعی بنے، تبع تابعین بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ. تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے ساتھ والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ خیر القرون ہے، بہترین مسلمان ہیں ان عہد کے. اب اس کے بعد تبع تابعین کے بعد صحابہ ایک نگاہ سے بنے، صحیح، بالکل صحیح. تابعی صحبت سے بنے، تبع تابعین صحابہ تابعین کی صحبت میں بنے. اس کے بعد زمانے میں نہ وہ قوت رہی قبول کرنے کی، نہ وہ استعداد رہی دینے کی. سبحان اللہ. پھر لوگوں کو محنت کرنا پڑی ذکر الہی سے دل کو صاف کریں کہ اس میں استعداد پیدا ہو کہ وہ شیخ سے برکات وصول کرے. اسے تصوف کہہ دیا گیا کہ یہ صفائے قلب میں لگے ہوئے ہیں، تفکر میں لگے ہوئے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں. وہ بات تو نہ رہی نا. آپ سورج کے سامنے اور بات دن ہی ہے، لیکن آپ اندر بیٹھ جائیں تو بات بدل جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک. تو نبوت کا سورج تو ہمیشہ کے لیے چمک رہا ہے پوری آب و تاب سے، لیکن ہم پردوں کے اندر جا رہے ہیں. صدیوں کے پردے، برسوں کے پردے اور اوقات کے حالات کے پردوں کے ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حضور کے عہد مبارک سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر ہمیں کوئی روزن، کوئی کھڑکی، کوئی شیشہ لگانا پڑے گا کہ وہ سورج کی کرنیں یہاں بھی پہنچے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. وہی روزن، وہی کھڑکی، وہ تصوف اسے کہتے ہیں. اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لوگوں کے اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ شاید غلط ہے. اب جیسا آپ نے ذکر کیا کامل کے حوالے سے، اب کامل کو اگر آپ کامل کے لفظی معنی دیکھیں، کامل کے اگر اس مفہوم پہ جائیں تو میرا خیال ہے یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اب کامل کا اگر پتہ ہی نہیں ہے، کامل کا جو کانسیپٹ آتا ہے نا ذہن میں لوگوں کے، وہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ جاگتا ہے، نہ فرشتوں سے بھی اچھا ہے، اور اس کے اندر تو جتنی بھی وہ، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کامل ترین ذات تو اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی کی ہے. تو پھر آپ نے انبیاء کو کامل کیوں کہہ دیا؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ بھی سوتے ہیں، پہلی بات تو یہاں شرک آ گیا نا. جی ہاں. لیکن نبی کامل بحثیت نبی ہے. بالکل صحیح بات. صحابی کامل بحثیت صحابی. عالم، ظاہری عالم، اس کے پاس باطنی کیفیات نہیں ہے، کامل ہے تو ظاہری علم میں کامل ہے. بالکل. باطنی کیفیات میں کوئی ہے تو سارے کامل نہیں ہوتے. کامل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کیفیات بھی ہوں اور آگے دینے کی قوت بھی رکھتا ہو. بالکل صحیح بات ہے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کیا سارے لیکچر دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کیا سارے لکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو پھر آگے شعبے بٹ جاتے ہیں کہ یہ تقریر میں، لیکچر میں کامل ہے، بالکل یہ تحریر میں کامل، اور یہ تو نہ تحریر کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، عالم ہے. اس سے بس وہ علم لیتے رہو اور وہ بہت ہے. میں نے اپنے شعبے میں بہت سارے لوگ دیکھے کہ جو
پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، مگر جب وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتا انہیں بولنا نہیں آتا۔ ہے۔ تو کامل ہونا ہر ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے شعبے اپنے شعبے کے اندر ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے، اچھا اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ سوال چونکہ یہ بہت سارے ذہنوں میں تھا تو میں نے کہا چلو اس کو شامل نہیں، کرتے اچھی ہیں۔ بات ہے، عمومی سوال ہے، جی، اور جس میں جو ذکر کی بات ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یذکرہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہر حال میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری مجھے ایک اور بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ تو نہیں تبلیغ کی جا رہی نا کہ آپ لوگوں کا حق ماریں، ڈاکے ماریں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، یار اصلاح ہی کی جا رہی ہے نا، اس پہ اتنی نکتہ چینی۔ اور بات یہ ہے جی کہ ایک ایسی دوا بتلائی جا رہی ہے جو آب حیات ہے، حیات ہے، یعنی اللہ اکبر۔ جو لوگ اس شعبے میں کچھ حاصل کر لیتے ہیں وہ موت کو بھی شکست دے دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مرتے نہیں، وہ شہداء کی فہرست میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، میدان کارزار میں جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن ساری زندگی اللہ کے نام پہ ڈٹ کے رہنا اور اسی پہ جان دے دینا، یہ بڑا جان جوکوں کا کام ہے، بالکل صحیح، اور یہ بالکل بھی صحیح۔ اعلیٰ درجے کی